السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔
عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟
دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے، تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے، تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے، تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔
عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے۔ لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے۔ لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے۔ لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں،
بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو۔ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو۔ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو۔ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو۔ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو۔ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔
دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے، تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار، جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ، جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے، تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار، جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، تم تو میرے لیے پاگل تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب جب میں شادی کے لیے مان گیا ہوں تو انکار کیوں کر رہی ہو؟ عمار کی بات سن کے دانیہ مسکرا دے گی اور کہے گی کہ آج ہی تو میری جیت ہوئی ہے عمار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جس دن تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، مجھے چھوڑ کر اس صدف کا انتخاب کیا تھا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اپنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ دانیہ کی یہ باتیں سن کر عمار تو غصے میں ہی آ جاتا ہے اور دانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو اتنا رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آج کے بعد میرے گھر میں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ، جو کہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ دانیہ کا مقصد تو صرف اور صرف عمار کی اور صدف کی ڈیورس کروانا تھا، اور اب دانیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ عمار، جسے لگتا ہے کہ اب میں نے دانیہ کی وجہ سے صدف کو چھوڑ دیا ہے، تو اب دانیہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گی اور صرف میری ہی بات سنے گی۔ عمار، جو کہ ایک طرف بلال عبداللہ اور دوسری طرف دانیہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا ہے، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب عمار اپنی بارات لے کر دانیہ کے گھر پہنچ جائے گا شادی کے لیے، لیکن دانیہ عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دے گی۔ تب عمار کو دانیہ سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا۔ عمار کہے گا دانیہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے صدف کو چھوڑا ہے، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں،
तुम तो मेरे लिए पागल थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। अब जब मैं शादी के लिए मान गया हूँ तो इनकार क्यों कर रही हो? अम्मार की बात सुन के दानिया मुस्कुरा देगी और कहेगी कि आज ही तो मेरी जीत हुई है अम्मार। तुम्हें क्या लगता था कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तो तुमसे उसी दिन नफ़रत हो गई थी जिस दिन तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था। मुझे छोड़कर उस सद्दफ़ का इंतख़ाब किया था। जब तुम दोनों की शादी हुई तो मैंने भी सोच लिया कि अगर तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया तो अपनी मोहब्बत के साथ कैसे रह सकते हो? दानिया की ये बातें सुनकर अम्मार तो गुस्से में ही आ जाता है और दानिया पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तो दानिया अम्मार से कहती है कि अपनी औकात में रहो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो इतना रौब जमाने की कोशिश कर रहे हो, और आज के बाद मेरे घर में या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में दानिया जो कि अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुकी है और अपनी जीत का जश्न मना रही है। दानिया का मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अम्मार की और सद्दफ़ की डिवोर्स करवाना था, और अब दानिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जबकि अम्मार, जिसे लगता है कि अब मैंने दानिया की वजह से सद्दफ़ को छोड़ दिया है, तो अब दानिया सिर्फ़ मुझसे ही शादी करेगी और सिर्फ मेरी ही बात सुनेगी। अम्मार जो कि एक तरफ बिलाल अब्दुल्ला और दूसरी तरफ दानिया के हाथों ज़लील होने वाला है। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आएगा जब अम्मार अपनी बारात लेकर दानिया के घर पहुंच जाएगा शादी के लिए। लेकिन दानिया ऐन निकाह के वक़्त शादी से इनकार कर देगी। तब अम्मार को दानिया से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आएगा। अम्मार कहेगा दानिया से कि तुम्हारी वजह से ही मैंने सदफ़ को छोड़ा है। तुम्हारी वजह से हम दोनों के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा हुई हैं। तुम तो मेरे लिए पागल थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। अब जब मैं शादी के लिए मान गया हूँ तो इनकार क्यों कर रही हो? अम्मार की बात सुन के दानिया मुस्कुरा देगी और कहेगी कि आज ही तो मेरी जीत हुई है अम्मार। तुम्हें क्या लगता था कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तो तुमसे उसी दिन नफ़रत हो गई थी जिस दिन तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था। मुझे छोड़कर उस सद्दफ़ का इंतख़ाब किया था। जब तुम दोनों की शादी हुई तो मैंने भी सोच लिया कि अगर तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया तो अपनी मोहब्बत के साथ कैसे रह सकते हो? दानिया की ये बातें सुनकर अम्मार तो गुस्से में ही आ जाता है और दानिया पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तो दानिया अम्मार से कहती है कि अपनी औकात में रहो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो इतना रौब जमाने की कोशिश कर रहे हो, और आज के बाद मेरे घर में या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना।